ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطا کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے مہرباں تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ کفار اور رفقائے محمد۔ سیدنا علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف کفار مکہ کی کارستانیاں اپنے عروج پر تھیں، باوجود اس کے کہ آپ کے اعلیٰ کردار اور کریمانہ اخلاق کے مشرکین معترف تھے، اور آپ کے معزز چچا ابو طالب کی حمایت اور حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔ دیگر مسلمان خصوصاً کمزور افراد کی ایذا رسانی کی کارروائیوں کی تفصیل کچھ زیادہ ہی سنگین اور تلخ ہے۔ ابو جہل نے یہ وتیرہ اپنا رکھا تھا کہ جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا اور مال و جاہ کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے مارتا اور دوسروں کو بھی برانگیختہ کرتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے ناز و نام میں پلے تھے۔ ان کے قبول اسلام کی خبر جب ان کے گھر والوں کو ملی تو گھر والوں نے ان کا دانا پانی بند کر دیا اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ حالات کی شدت سے دو چار ہوئے تو کھال اس طرح ادھڑ گئی جیسے سانپ کینچلی چھوڑتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو کفار نے اس قدر ظلم کیا کہ وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لٹا کر سینے پر سرخ پتھر رکھ دیتے تھے اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا۔ مشرکین ان سے مطالبہ کرتے کہ جب تک محمد کو برا بھلا نہیں کہو گے یا لات و عزا کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات ماننے پر مجبور ہو گئے اور روتے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی، جو کوئی منکر ہو اللہ سے یقین لائے پیچھے مگر وہ نہیں جس پر زبردستی کی اور اس کا دل برقرار رہے ایمان پر، لیکن جو کوئی دل کھول کر منکر ہوا تو اس پر غضب ہے اللہ کا اور ان کو بری مار ہے۔ النحل۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ظلم و ستم کے نتیجے میں شہادت پائی۔ ان کی والدہ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہید خاتون تھی جن کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا۔ حضرت خباب بن ارت ام عمار کے غلام تھے۔ ان کی مالکہ قبیلہ خزا سے تعلق رکھتی تھیں۔ قبیلہ والوں نے حضرت خباب کو سزا دینے کا یہ طریقہ استعمال کیا کہ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر ان کے اوپر پتھر رکھ دیتے تھے، ان کے بال نوچے جاتے اور گردن تکلیف دہ حد تک مڑوڑتے تھے۔ حضرت فقیہہ جن کا نام افلاح تھا بنی عبد الدار کے غلام تھے، ان کے پاؤں رسی سے باندھ دیے جاتے اور زمین پر گھسیٹا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ قبیلہ کے خانوادہ بنی مؤمل کی خادمہ مسلمان ہو گئیں تو حضرت عمر جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہیں اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے اور کہتے تھے کہ میں نے تجھے تھک جانے کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ مشرکین بعض صحابہ کو اونٹ اور گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتے تھے، بعض صحابہ کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے انگاروں یا پتھر پر لٹا دیتے تھے۔ پہلے غلام جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حلقہ اسلام میں داخل ہوئے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جزیرۃ العرب میں تین چیزیں کسی انسان کے لیے مکمل تیرہ بختی کی علامت سمجھی جاتی تھیں، ایک اجنبی یا بیگانہ ہونا، دوسرے غلام ہونا اور تیسرے سیاہ فام ہونا، اور حضرت بلال میں یہ تینوں چیزیں موجود تھیں۔ جب ان کے مالک کو اطلاع ملی کہ بلال مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ انہیں مکے سے باہر لے گیا اور ان کے کپڑے اتروا کر انہیں دہکتے ہوئے سورج کے نیچے تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا۔ ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور سینہ پر بھاری پتھر رکھوا دیا اور ان سے کہا کہ یا تو اسلام کو چھوڑ دے یا تپتی ہوئی ریت پر پڑا رہے یہاں تک کہ تیری جان نکل جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ ان کا مالک اپنے کیے پر عمل کرے گا اور ان کے ہاتھ پیر نہیں کھولے گا، لیکن انہوں نے دین حنیف سے دستبردار ہونے کی بجائے موت سے ہم آغوش ہونا گوارا کر لیا اور مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔
لیکن اسی دوران عبداللہ بن عثمان جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور تھے، حضرت بلال کو نجات دلانے کی غرض سے ان کے مالک کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے کی تجویز پیش کر دی۔ حضرت بلال کے مالک نے جب یہ دیکھا کہ حضرت ابو بکر اس کے غلام کو بہت مناسب قیمت پر خرید رہے ہیں تو اس نے انہیں بیچنے پر رضامندی ظاہر کر دی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے کے بعد آزاد کر دیا۔ دو عورتیں جو حضرت عمر کی خادمہ تھیں حلقہ اسلام میں داخل ہو گئیں، ان میں سے ایک کا نام لبینہ اور دوسری کا نام زنیرہ تھا۔ حضرت عمر بلال کے مالک کی طرح شقی القلب نہ تھے، ان کی کنیزوں کو بندھوا کر تپتی ہوئی زمین پر پھینک دیں، بلکہ انہوں نے ان دونوں کو کوڑوں کی سزا کا مستحق سمجھا اور ان سے کہا کہ میں اس وقت تک تم کو کوڑے برساتا رہوں گا جب تک دو باتوں میں سے ایک پوری نہیں ہوگی، تو محمد کے دین کو چھوڑ دو یا تمہاری جان نکل جائے۔ اگرچہ ان دونوں کنیزوں کا بدن لہو لہان ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ یہاں ایک بار پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کنیزوں کی مدد کو آگے بڑھے اور عمر سے کہا کہ وہ ان کنیزوں کو ان کے ہاتھ فروخت کر دیں۔ عمر نے دونوں کنیزوں کو حضرت ابو بکر کے ہاتھوں فروخت کر دیا اور انہوں نے دونوں کو آزاد کر دیا۔ چوتھی عورت جو اسلام لائی وہ صحرا میں رہنے والی ایک خاتون تھی جس کا نام غزیہ تھا۔ غزیہ کنیز نہیں تھی، وہ مکہ آنے کے بعد مسلمان ہو گئی اور پھر کھلے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگی۔ صحرا نشین عورتیں بھی بدوی مردوں کی طرح بے باک اور نڈر ہوتی تھیں، لہٰذا وہ خاتون بھی اہل قریش کے ڈرانے دھمکانے سے قطعاً خوف زدہ نہ ہوئی۔ قبیلہ قریش کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی طور بھی اسلام کی تبلیغ سے دستبردار نہیں ہوتی تو انہیں اغوا کر کے مکہ سے باہر جانے والے ایک قافلے کے پاس لے گئے اور ایک اونٹ پر بٹھا کر مضبوطی سے رسیوں سے باندھ دیا اور قافلہ والوں کے سپرد کرتے ہوئے بولے کہ اس عورت کو پانی اور غذا بالکل نہ دینا تاکہ یہ بھوک اور پیاس کی شدت سے ہلاک ہو جائے، اور جب تمہیں یہ یقین حاصل ہو جائے کہ یہ مر چکی ہے تو اس کی لاش کو اونٹ سے اتار کر صحرا میں پھینک دینا تاکہ صحرائی جانوروں کا لقمہ بن جائے اور اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت غزیہ کہتی ہیں کہ 3 دن بھوک اور پیاس نے مجھے بالکل نڈھال کر دیا تھا، لیکن چوتھے دن مجھے اپنے ہونٹوں پر ٹھنڈے پانی کی نمی محسوس ہوئی اور میں نے بے اختیار ہو کر پانی پینا شروع کر دیا اور اتنا پیا کہ میری پیاس بجھ گئی۔ اگلے دن قافلے والوں نے جو یہ تصور کر رہے تھے کہ میں بھوک اور پیاس کی شدت سے ہلاک ہو چکی ہوں، جب مجھے حشاش بشاش دیکھا تو انہیں حیرت ہوئی، اور جب میں نے انہیں گزشتہ رات کا واقعہ سنایا تو وہ اپنے کیے پر نادم ہوئے اور انہوں نے میری رسیاں کھول دیں اور مجھ سے بڑی عزت و احترام کے ساتھ پیش آئے۔ ابو جہل کی ایک کنیز کا نام سمیہ تھا، مسلمان ہو گئی تھی تو ابو جہل نے انہیں بلایا اور یہ حکم دیا کہ فوری طور پر نئے دین سے دستبردار ہو جاؤ۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب میں کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ابو جہل نے طیش میں آ کر اپنی ناتواں کنیز پر تازیانے برسانے شروع کر دیے اور انہیں اتنا مارا کہ وہ نڈھال ہو کر زمین پر گر گئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے سے مطلع ہو گئے، وہ ابو جہل کے گھر پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ سمیہ بے جان زمین پر پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت ابو بکر نے ابو جہل سے کہا کہ میں اس کنیز کو خریدنا چاہتا ہوں۔ ابو جہل بولا کہ میں اسے نہیں بیچنا چاہتا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے ابو جہل، اگر تو سمیہ کو فروخت کرنے پر رضامند ہو جائے تو میں تجھے 100 دینار ادا کرنے کو تیار ہوں۔ ابو جہل غرایا کہ میں اسے نہیں بیچوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت بڑھا دی اور بولے کہ میں تمہیں سمیہ کے بدلے 150 دینار دینے کو تیار ہوں، لیکن ابو جہل کی ضد برقرار رہی اور وہ بولا کہ میں سمیہ کو فروخت نہیں کروں گا۔ حضرت ابو بکر قیمت بڑھاتے رہے، لیکن ہر بار ابو جہل کا جواب یہی تھا کہ میں اپنی لونڈی کا سودا نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی ساری دولت اسلام کی خاطر خرچ کر چکے تھے، جب یہ دیکھا کہ ابو جہل کسی طور بھی سمیہ کو فروخت کرنے پر تیار نہیں تو انہوں نے ایک نئی تجویز پیش کی اور ابو جہل سے کہا کہ اگر تو سمیہ کو میرے ہاتھوں فروخت کرنے پر راضی ہو جائے تو میں تجھے ابل قاضیہ دینے کو تیار ہوں۔ ابل قاضیہ بادیہ نشین عربوں کی مخصوص اصطلاح کا نام تھا۔ اس کا اطلاق دراصل ان اونٹوں پر ہوتا تھا جو کسی کے قتل کے بدلے میں اس کے لواحقین کو دیے جاتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں ابل قاضیہ اس خون بہا کا نام تھا جو مقتول کے ورثاء کو ادا کیا جاتا تھا اور اس عنوان سے منہ مانگی رقم طلب کی جا سکتی تھی۔ ابو جہل کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اتنی کدورت اور عداوت موجود تھی کہ وہ منہ مانگی قیمت پر بھی اپنی کنیز کو حضرت ابو بکر کے ہاتھوں فروخت
फ़रोख्त करने को रजामंद ना हुआ। हज़रत अबू बकर ने उस दिन तक 6 बुर्दों को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया था, जिनमें 2 मर्द और 4 औरतें शामिल थीं। लेकिन इस बार वो सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रिहाई दिलाने में कामयाब ना हो सके। जब कुरैश की औरतों ने ये सुना कि सुमैया हर रोज़ अबू जहल के घर में ताज़ियाने खाती हैं लेकिन इस्लाम को छोड़ने पर तैयार नहीं, तो वो अबू जहल के पास सिफारिश लेकर गईं और उससे दरख्वास्त की कि वो इस औरत को ताज़ियाने मारना बंद कर दे जिसने कुरैश की बेशुमार औरतों की मदद की है। लेकिन अबू जहल ने उनकी दरख्वास्त को भी ठुकरा दिया। अबू जहल ने सुमैया पर इतने कोड़े बरसाए कि उनका सारा बदन खून हो गया और उसमें हिलने जुलने की सकत बाकी ना रही। लेकिन वो उसके बावजूद यही कहती रहीं कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से रुकरदानी नहीं कर सकती। जब अबू जहल अपनी कनीज़ के ईमान को बदलने में नाकाम हो गया तो उसे कत्ल करने का फ़ैसला कर लिया। और एक दिन हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खाना काबा के सामने लाकर खड़ा कर दिया और जब अहले मक्का वहाँ जमा हो गए तो अबू जहल ने उतमाम हुज्जत के तौर पर हज़रत सुमैया से पूछा कि आया तू अब भी मोहम्मद के दिन को छोड़ने पर तैयार नहीं? हज़रत सुमैया ने जवाब दिया, मैं हज़ूर अलैहिस्सलाम के दीन को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। अबू जहल ने चिल्ला कर कहा, फिर मैं तुझे यहीं और इसी वक्त मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद अबू जहल ने अहले मक्का की आंखों के सामने अपना नेज़ा इतनी क़ुव्वत से हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सीने में घोंप दिया कि नेज़े का सिरा उस नातवां औरत की पीठ से बाहर निकल आया। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम की राह में शहीद होने वाली पहली खातून थीं। रिवायत है कि जब हज़ूर अलैहिस्सलाम हज़रत सुमैया की रहाई के सिलसिले में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जद्दोजहद से आगाह हुए तो उन्होंने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हक़ में दुआ की कि खुदा तेरे चेहरे की दरख्शंदगी को बरकरार रखे। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कत्ल के बाद कुरैश के सरकर्दा लोगों में से 4 अफराद ने, जिनमें अबू सुफ़ियान, अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील भी शामिल थी, ये पाबंदी लगा दी कि मक्के का रहने वाला कोई शख्स आज के बाद अपना कोई ग़ुलाम या कनीज़ अबू बकर के हाथों में फ़रोख्त नहीं करेगा। वो लोग ये जान चुके थे कि इस्लाम को गरीब तबका और ख़ास तौर पर ग़ुलामों में तेज़ी से मकबूलियत हासिल हो रही है और जो ग़ुलाम भी मुसलमान हो जाता है अबू बकर उसे ख़रीद कर आज़ाद कर देते हैं। कुछ साहिब हैसियत लोग, जिनमें उस्मान बिन अफ़्फ़ान जो अब्दुल मुत्तलिब के भतीजे थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और साद बिन अबी वक्कास, हज़रत आमिना के भतीजे और तलहा बिन उबैदुल्लाह और साद बिन उमरू शामिल थे। जब मुसलमान हो गए और मुसलमानों की तादाद में इजाफ़ा हुआ तो कबीला कुरैश में वहशत और इज़्तिराब की लहर दौड़ गई। नौ मुसलमानों का शुमार मक्का के जाने पहचाने और मुमताज़ लोगों में होता था। लिहाजा कुरैश ने हज़ूर अलैहिस्सलाम को ईज़ा पहुँचाने और परेशान करने के लिए नए हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। हज़ूर अलैहिस्सलाम खाना काबा जाने के लिए जब भी अपने घर से बाहर निकलते तो आपकी जान ख़तरे में होती थी। ओबाश लोग हज़ूर अलैहिस्सलाम की राह में कमीन लगाकर बैठ जाते और जैसे ही आप खाना काबा जाने के लिए अपने घर से बाहर कदम निकालते या कहीं और जाने का इरादा करते तो वो लोग उन पर पत्थर बरसाते और उनके लिबास को गंदगी से आलूदा कर देते थे। कबीला कुरैश के लोग हज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मनी में इतने आगे निकल गए कि उन्होंने खाना काबा का एहतराम भी पसे पुश डाल दिया। दोनों मरतबा जब हज़ूर अलैहिस्सलाम पर कातिलाना हमला हुआ वो खाना काबा में हुआ और पहला मुसलमान मर्द जो इस्लाम की राह में शहीद हुआ वो भी खाना काबा ही में कत्ल किया गया। एक दिन जब हज़ूर अलैहिस्सलाम खाना काबा से अपने घर की तरफ लौट रहे थे तो कुरैश के अफराद ने शिद्दत से उनके ऊपर पथराव किया कि जब वो घर पहुँचे तो निढाल होकर गिर पड़े और शदीद ज़ख्मी हो जाने के बाइस अगले दिन खाना काबा ना जा सके। उस रोज़ जब दूसरे मुसलमान इबादत की गरज से खाना काबा पहुँचे तो उन्हें पता चला कि आज हज़ूर अलैहिस्सलाम खाना काबा नहीं आ सकते। लिहाजा उन्होंने अपने तौर से इबादत शुरू कर दी और जब वो लोग सजदे में गए तो अचानक उन पर हमला कर दिया गया। इस हमले के नतीजे में कई मुसलमान शदीद ज़ख्मी हो गए और हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़र्जंद और हज़ूर अलैहिस्सलाम के सौतेले बेटे थे बैतुल्लाह में शहीद कर दिए गए। इस वाक़े के बाद कबीला कुरैश के अफराद शब रोज़ खाना काबा की निगरानी करने लगे ताकि हज़ूर अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों को खाना काबा में दाखिल होने से रोक सकें। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि अब वो अपने असहाब के साथ खाना काबा में इबादत नहीं कर सकते तो उन्होंने मक्का से बाहर एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जो अतराफ़ की ज़मीनों से गहराई में थी। अपने साथियों के हमरा दिन में 2 बार नमाज कायम करने के लिए हज़ूर वहाँ जाने लगे।
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والوں میں سے ایک شخص ایسا تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہا درجے کی دشمنی رکھتا تھا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رضاعی بھائی ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان کا کہنا تھا کہ قریش کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو خطرہ لاحق ہے وہ صرف اسی صورت میں ٹل سکتا ہے کہ انہیں جان سے مار دیا جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار ساتھی تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ غفار سے تھا۔ یہ قبیلہ مکہ کے شمال میں سکونت پذیر تھا۔ بادیہ نشین عربوں کی رسم کے مطابق سال میں 4 مہینے کے لیے غارت گری اور ڈکیتی حرام ہوتی تھی اور ان مہینوں کو ماہ حرام کہتے تھے۔ اسی طرح مکہ کی زیارت پر جانے والے افراد پر حملہ کرنے کی ممانعت بھی تھی، لیکن قبیلہ غفار کے لوگ مذکورہ رسومات اور قوانین کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ وہ ماہ حرام میں قافلوں پر لوٹ مار کی غرض سے حملے کرتے اور مکہ کی زیارت پر جانے والوں کو بھی معاف نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ذی قعدہ کے مہینے میں قبیلہ والوں نے اپنی حدود سے گزرنے والے ایک قافلے پر حملہ کر کے قافلے کے مال و اسباب لوٹ لیا اور قافلے میں شامل مرد، عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں شدید ندامت اور پریشانی کا احساس ہوا اور انہوں نے اپنا قبیلہ چھوڑ دیا۔ کئی ماہ صحرا نوردی کرنے کے بعد مکہ پہنچ گئے۔ یہاں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا اور یہ جانا کہ وہ لوگوں کو یکتا خدا کی طرف بلاتے ہیں اور انہیں برے کاموں سے پرہیز کرنے اور شرک کو ترک کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک راہگیر سے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر کہاں ہے۔ اس شخص نے تعجب خیز نگاہوں سے ابو ذر کی طرف دیکھا اور پھر پوری اونچی آواز سے چلانے لگا، اے لوگو ادھر آؤ، اسے پکڑو اور مار ڈالو، کیونکہ یہ ایک مسلمان ہے جو آج ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے۔ پلک جھپکتے ہی لوگوں نے ابو ذر پر حملہ کر دیا اور وہ بوکھلا کر اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن قریش نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ اتنے پتھر برسائے گئے کہ وہ نڈھال ہو کر زمین پر گر گئے اور مکے والوں نے مردہ سمجھ کر انہیں وہیں چھوڑ دیا۔ کسی مسلمان کے سنسار کیے جانے کی اطلاع حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی تھی، لہٰذا وہ رات کی تاریکی میں آئے اور ایک دوسرے مسلمان کی مدد سے ابو ذر کو اٹھا کر لے گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ابو ذر مسلمان نہیں بلکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ دوسرے دن ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی۔ بعد میں حضرت ابو ذر کا شمار اسلام کے نامور مسلمانوں میں ہونے لگا اور انہوں نے اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کر لیا۔ ان کا قبیلہ جو صرف لوٹ مار کے ذریعے زندگی گزارتا تھا، اپنے نفرت انگیز اعمال سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو گیا۔ اس واقعے سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ مکہ کے باشندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی میں اتنے بڑھ گئے تھے کہ اگر کوئی ان کے گھر کا پتہ پوچھتا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پتہ پوچھنے والا یا تو مسلمان ہے یا پھر مسلمان ہونا چاہتا ہے، لہٰذا اس پر سنگ باری شروع کر دیتے تھے۔ اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں، جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔